بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارات 3 دن سے ہوٹل میں اس بات پر رکی ہوئی تھی کہ دلہن کی ماں اپنی شرائط چھوڑ دے اور لڑکی کی رخصتی کے لیے ہاں کر دے۔ دولہے کی ماں جو کہ دلہن کی سکی پھوپھی تھی، ان کو شرائط کی منظوری کے لیے منانا مشکل ہو رہا تھا۔ شادی کے ماحول میں اس طرح کی مشکل نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ دولہا باضد تھا کہ وہ اپنی کزن سے ہی شادی کرے گا جو کہ اس کے بچپن کی پسند تھی۔ آخر بیٹے کی محبت میں ماں نے ہار مان لی اور دلہن کی ماں کی تمام شرائط ماننے کو تیار ہو گئی، جس میں 50 لاکھ حق مہر اور کچھ زیور تھے۔ دولہے کی ماں دل ہی دل میں بہت غصہ تھی۔ ہنسی خوشی رخصتی کے بعد بارات گھر پہنچ گئی۔ دلہن جو کہ اپنی ماں کی ضد پر مجبور تھی، سہمی ہوئی تھی، پھوپھو کو سامنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ پھوپھو کی وہ محبت جو بچپن سے وہ دیکھتی آ رہی تھی، نفرت میں بدل چکی تھی۔ پھوپھو کے الفاظ جیسے اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ انم بیٹا، میں تو تمہیں بیٹی بنا کر لانا چاہتی تھی، آخر تو تم میرے بھائی کی اولاد ہو، لیکن تمہاری ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے تو تم نے ہمیشہ اپنی پھوپھو کا پیار دیکھا ہے، آج سے تم ایک ساس کی نفرت بھی دیکھو گی۔ انم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ ان سب کی خواہش مند نہ تھی۔ حمزہ جو کہ انم کو بچپن سے بے حد پسند کرتا تھا، بہت خوش تھا۔ اس نے انم کو مطمئن کیا اور یقین دلایا کہ وہ امی کو منا لے گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، یوں لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ حمزہ اور انم بھی خوش تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی پھوپھو دراصل کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہی تھی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا۔ انم کے سسرال والے بہت امیر تھے۔ انم کو کبھی کام کرنے اور گھر سنبھالنے کی فکر نہ رہتی۔ گھر میں بہت سے نوکر موجود تھے۔ وہ اپنی پھوپھو کا دل جیتنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس سے انم کی زندگی درہم برہم ہو گئی۔ حمزہ کی امی کی ایک دوست کی بیٹی کینیڈا سے پاکستان آئی، جس کو لینے کے لیے حمزہ گیا۔ ردا بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ انم کی پھوپھو کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے ردا کو ہوٹل کی بجائے گھر میں رکنے کو کہا۔ ردا ایک دل بر مزاج کی لڑکی تھی۔ اب ردا نے کہیں جانا ہوتا تو حمزہ کو اس کی امی کہتی کہ ردا کو لے جاؤ، اور ہر وقت حمزہ کے سامنے ردا کی تعریف ہی کرتی رہتی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ حمزہ کی دوسری شادی کرا دیں تاکہ انم کی ماں کو اس کا سبق ملے، اور وہ اسی کوشش میں لگی رہتی۔ شروع میں تو یہ انم کو سب نارمل لگتا تھا، کیونکہ حمزہ کا رویہ ردا کے ساتھ ایک مہمان جیسا تھا، لیکن انم کو اپنی پھوپھو کا انداز کچھ ٹھیک معلوم نہ ہوتا تھا۔ وہ حمزہ سے کچھ کہنے کے قابل بھی نہ تھی۔ انم اس دن بے حد پریشان تھی۔ جب ردا نے کہا کہ اسے 3 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے اور پھر وہاں سے مری میں بھی ایک رات رکنا ہے، جس پر پھوپھو نے ردا کو اکیلے جانے سے منع کر دیا اور حمزہ کو ساتھ جانے کو کہا۔ حمزہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن آخر ماں کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ حمزہ کا مزاج ردا کو بے حد پسند آتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ جہاں جائے حمزہ کو ساتھ لے کر جائے۔ حمزہ کی ماں نے ردا کے سامنے اپنے بیٹے کو ایک ہیرو کی طرح پیش کر رکھا تھا۔ انم کے بے حد روکنے پر بھی حمزہ کو ردا کے ساتھ جانا پڑا۔
ردا اپنی پرمسرت باتوں اور خوبصورتی سے حمزہ کو لبھاتی رہتی۔ ردا حمزہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ لاہور سے اسلام آباد کا سفر ان کے لیے انتہائی خوشگوار تھا۔ ردا کو بولنا اور ہنسی مذاق کرنا بہت پسند تھا اور اس کی کوشش ہوتی کہ حمزہ کو بھی یہ سب اچھا لگے۔ اسلام آباد میں ان کا سفر بہت عمدہ رہا۔ اب حمزہ کی توجہ بھی ردا کی طرف ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہت سی تصویریں بھی ایک ساتھ بنوائیں اور بہت اچھا وقت گزارا۔ آخر تیسرے دن ردا نے اپنی خالوں کو خیر بات کہا اور واپسی کا سفر حمزہ کے ساتھ کیا، جو کہ اپنے کسی دوست کے پاس رکا ہوا تھا۔ حمزہ اور ردا بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ جب واپس آئے تو حمزہ کا مزاج انم کے ساتھ بدلا سا تھا۔ وہ اس کو توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس بات کا فائدہ انم کی پھوپھو نے لیا اور حمزہ کے سامنے ردا کو ایک آئیڈیل بیوی کی طرح پیش کیا۔ اب حمزہ اور ردا ہر جگہ ایک ساتھ آنے جانے لگے۔ حمزہ رات گئے واپس آتا اور انم اس کے انتظار میں ہی بیٹھی سو جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں انم کی سالگرہ تھی۔ وہ پوری رات حمزہ کا انتظار کرتی رہی۔ حمزہ صبح 4 بجے کمرے میں آیا تو انم رو رہی تھی۔ وہ پوری رات ردا کے ساتھ اپنے دوستوں کی پارٹی میں مصروف تھا۔ انم کا رونا اس کو غصہ دلا رہا تھا۔ بس بات بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ صبح کا وقت تھا اور سب گھر والے انم کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حمزہ کی ماں کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ انہوں نے حمزہ کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ انم کو طلاق دے دے اور اس کی ماں کو پتہ چلے کہ میں بیٹے کی ماں ہوں اور جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب ان دونوں کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو حمزہ نے انم کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ انم ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بس میں جیسے کچھ نہ ہو۔ حمزہ کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ انم نے بے حد کوشش کی تھی پھوپھو کا دل صاف کر سکے اور حمزہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکے، لیکن نہیں۔ اس کی پھوپھو تو انم کی ماں کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ انم کو طلاق ہو گئی اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا۔ انم کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ جب وہ تنہا اپنے میکے پہنچی تو دروازے پر باپ کی باہوں میں آ کے بے ہوش ہو گئی۔ انم کے والد جو کہ پہلے دل کے مریض تھے، اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو دل برداشتہ ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کو فون ملا کر صورتحال جاننے کی ضرورت محسوس کی۔ انم کے والد کا تو جیسے وہ آخری فون تھا۔ بہن کا انداز گفتگو ان کی جان لے گیا۔ انم کی پھوپھو نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی کہ حمزہ کے ساتھ انم نے خوب لڑائی کی ہے۔ تمہاری بیوی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی، تو آپ سنبھال کے رکھو، حمزہ دوسری شادی کر رہا ہے اور اس نے انم کو طلاق دے دی ہے۔ طلاق کا لفظ انم کے والد کی جان لے گیا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں۔ انم کا کیا قصور تھا؟ اس کے والد جو کہ پہلے ہی دل کے مریض تھے، بس 2 عورتوں کی ضد نے اتنے لوگوں کی زندگی خراب کر دی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اصل حقیقت وہ جہاں ہے جہاں ہم نے جانا ہے اور وہاں صرف ہمارے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور QM ریاض اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔